میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں، مصطفیٰ آج بھی بے نقاب دیدار کراتے ہیں اپنے مردوں اور بے حساب عطا کرتے ہیں۔ حضرت احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ حضور جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر مومن کے گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ میرے پاس احمد رضا کی قرآن ترجمہ کیا ہوا کنز الایمان رکھا ہوا، نہیں ضرورت نہیں، وہ معروف چیز ہے۔ الحمدللہ تعالیٰ مجھے براہ راست اعلیٰ حضرت کا شاگرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہم نے براہ راست ان سے اکتساب فیض کیا ہے، خواب میں، عالم رؤیا میں، خواب رویا صالح، اس طرح وہ براہ راست میرے شیخ ہیں۔ یہ مسئلہ معروف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں، ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں۔ اور بریلویوں کا ہمارے یہ عقیدہ بھی ہے، ہمارے جو اہل سنت والجماعت بیچارے بنتے ہیں کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، اور حاضر و ناظر تو کہنا بڑی توہین کی بات ہے۔ حاضر تو وہ ہو جو غائب ہوتا ہو، وہ تو کبھی غائب ہی نہیں رہتے ہیں، ہمیشہ حاضر ہوتے ہیں، تو ان کا وجود گویا ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ ان نااہلوں سے، ان غیرت و حیا کو بیچنے والوں سے اور ان بددیانتوں سے پوچھو کہ حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں، مومنوں کے گھروں میں موجود ہیں، تو ذرا ان سے پوچھو کہ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے؟ حضور جنگ جمل میں کہاں تھے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ زوجہ ام المومنین، آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت عثمان غنی کا قصاص لینے کے لیے حضرت علی کے مقابلے میں فوج لے کے جا رہی ہیں؟ وہ نبی جس کے حیا اور شرم کا عالم یہ تھا، حیا اور شرم کا عالم یہ تھا کہ مومنوں کی عورتیں اگر نماز پڑھ کے نبی کے مسجد میں نکلتی تھیں تو آپ کی نظر پڑی کہ عورت اور مرد مل کے چل رہے ہیں، تو اس نبی نے کہا اے عورتوں مردوں سے الگ ہو کر کے نکلو، مردوں سے الگ ہو کر کے چلو، میں تمہیں مل کے دیکھنا نہیں چاہتا، مل کے چلنا نہیں دیکھنا چاہتا۔ صحابہ فرماتے ہیں عورتیں کہنے لگی کہ ہم اس طرح سے دیواروں سے چپک کے چلنے لگے کہ ہمارے کپڑے لکڑیوں میں پھنسنے لگے۔ کون عورتیں؟ جن کے تقدس، جن کی عظمت کی کوئی مثال نہیں ہے، جو خیر القرون کی عورتیں تھیں، جو نبی کے پیچھے نماز پڑھ کے نکلتی تھی، ان کا یہ حال ہے۔ اور حضور کی زوجہ محترمہ جو ہے فوج لے کر کے علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں لڑائی کے لیے نکلی ہیں، حضور موجود تھے۔ اور حضور کے زوجہ محترمہ کی جو ہے کیا کہتے ہیں ظالموں نے، سبائیوں نے توہین بھی کی، یہ کہ آپ کی اونٹنی کے پیر کاٹ دیے، اور پھر کتنے مسلمان قتل ہوئے، کتنے مسلمانوں کی خونریزیاں ہوئیں، یہاں تک نوبت پہنچی تھی لڑائی کی۔ حضور موجود تھے تو کیوں نہیں حضرت علی کو سمجھا دیا، اپنی بیوی کو سمجھا دیا کہ کہاں جا رہی ہو ان سب چکروں میں پڑنے، گھر میں بیٹھو۔ حضور کہاں تھے؟ جنگ صفین ہوئی، لاکھوں مسلمان قتل کر دیے گئے، دونوں طرف کے مسلمان مارے گئے، حضور کہاں تھے؟ ان کا نواز، ان کے داماد حضرت عثمان غنی مسجد نبوی کے بغل ہی میں 40 دن تک بھوکے پیاسے تڑپتے رہے، سینے پر چڑھ کر کے ظالم بلوائیوں نے گردن کاٹی اور جو ہے آپ کو شہید کیا، آپ کے لاش مبارک کی توہین کی، آپ کے بطن مبارک کے اوپر لاتوں اور مکوں سے انہوں نے ان کی ہڈیاں اور پسلیاں حضرت عثمان غنی کی توڑی۔ حضور موجود تھے، حاضر و ناظر تھے، تو کہاں تھے؟ سوال ہے مسلمانوں کی نہیں ہے یہ؟ آج یہ کیا فاسق و فاجر، شراب، بے نمازی، مشرک، کتے شاہ، پتنگ شاہ، جھنڈی شاہ، بلی شاہ، تازیے شاہ کے اوپر سجدے کرنے والا
جس کا گھر فسق و فجور سے خالی نہیں، یہ کہتا ہے حضور ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، حضور ہماری مدد کرتے ہیں، جس کو پیشاب کر کے دھلنے کی بھی تمیز نہیں ہے، ہگنے موتنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہے، جو اپنے طور اور طریقے پر جو ہے وہ کرتا ہے، اور یہ کہتا حضور ہمارے گھروں میں موجود ہیں، حضور ہر جگہ حاضر و نادر ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے نبی کی توہین کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ اس سے یہ بھی پوچھو کہ جب حضور موجود ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، تو ظالم جب عقیدے کی بات آتی ہے، جب توحید کی بات آتی ہے، تب تو یہ کہتا ہے کہ حضور مرے نہیں ہیں، حضور زندہ ہیں، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں۔ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں، مصطفیٰ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ مسائل کی بات آتی ہے تو حضور کی حاضری میں تو یہ کہتا ہے ہم فلانے امام کے مقلد ہیں، ہم فلانے امام کے ماننے والے ہیں، ہم فلانے امام کے قول کے پابند ہیں، ہم حنفی ہیں۔ ظالم، تو جب عقیدے کی بات آتی ہے تو یہ کہتا ہے کہ محمد زندہ ہے، نعوذ باللہ، ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور جب عمل کی بات آتی ہے تو نبی کی نبوت کا، ان کی رسالت کا، ان کی امامت کبریٰ کا انکار کر کے ایک امتی کو تو اپنا امام بناتا ہے۔ آپ حنفیت کی بات کرتے ہیں، ہم امام اعظم کے سب سارا فیضان وہاں سے لیا۔ ہماری سنیت پر، عقیدے پر، حنفیت پر فتوے لگانے والوں، میں تمہیں بتا دوں، تم سنی صرف پڑھ کے ہوئے ہو، ہم سنیت دیکھ کر ہوئے ہیں۔ ہم نے وہ کچھ دیکھا ہے، رب کائنات نے دکھایا ہے، آقا کے جوڑوں نے دکھایا ہے۔ غوث پاک کی قسم، غوث پاک کی قسم، غوث پاک کی قسم، جو تم شاید کبھی دیکھنے کا تصور نہ کر سکو۔ تمہاری سنیت متزلزل ہو سکتی ہے، طاہر القادری کی سنیت کو کروڑ نجدی آ جائیں متزلزل نہیں کر سکتے۔ تجھ سے بڑھ کر کے بد کردار اور بد قینت اور کون ہو سکتا ہے؟ مسلمانوں، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ پوچھو ذرا، ہے حقیقت کی نہیں ہے؟ اگر نہیں حقیقت ہے تو میرا گریبان حاضر ہے، پکڑو، مجھ سے پوچھو اور مجھے جواب دو اس بات کا۔ حضور حاضر ہو اور تیرا مولوی فاسق و فاجر، بدعتی، مشرک 1000 قبروں کے اوپر سجدے کر کے حضور کی حاضری میں امامت کروائے۔ ظالم، تو گھروں کی بات کر رہا ہے، تو مسجدوں میں تو بدرجہ اولا حضور موجود ہوں گے، اور تو وہ امامت کروا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو حنفی کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ کس منہ سے کہہ رہا ہے؟ ہے حقیقت کی نہیں ہے میرے عزیز؟ حضور موجود ہیں، حضور موجود ہیں، تو پھر حضرت حسین کے کربلا میں کیوں نہیں بچایا حضور نے؟ حضور موجود ہیں، حاضر و ناظر تھے، تو پھر اس قدر جو جنگیں لڑی گئیں ان میں حضور کہاں تھے؟ حضور اگر مرنے کے بعد حاضر و ناظر ہیں، یا حضور ہر جگہ جیسے تیرا ولی ہر جگہ ایک وقت میں 50 نہیں 10 نہیں 10,000 شہر میں اور 10,000 جگہوں میں تیرا پیر کرشن کنہیا کی طرح، تیرا پیر واقعی کرشن کنہیا کی طرح ہوگا، اسی کے ایمان اور عقیدے کا ہوگا، تو ہر جگہ اس طرح سے حاضر۔ میرا نبی، میرے نبی نے نہ ایسا کبھی دعویٰ کیا، نہ میرے نبی نے اپنے حدیث میں ایسا کوئی بیان دیا، نہ میرے نبی کے ماننے والے صحابہ نے ایسی کوئی بات کی کہ ایک صحابی نے دعوت لی تو دوسرے نے بھی دعوت لی، تیسرے نے بھی دعوت لی، تو حضور ہر صحابی کے گھر گئے۔ کسی نبی نے، کسی صحابی نے نہیں دعویٰ کیا، نہ امہات المومنین میں سے کسی ماں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضور کی باری ہوتی تھی تو حضور ہوتے تو تھے عائشہ کے پاس، لیکن میرے گھر میں بھی جلوہ گر ہوتے تھے، میرے پاس بھی رہتے تھے۔ نہیں، کسی ازواج مطہرات میں کسی بیوی نے یہ دعویٰ نہیں کیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ 14 صدی کا امام، خرافات اور بدعات اور مشرک کا لیڈر، غوث پاک کی قسم، غوث پاک کی قسم، غوث پاک کی قسم، یہ کہتا ہے غلامان مصطفیٰ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، تو پھر اس شان، اس عظمت، اس عظیم الشان شخصیت کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ آپ دیکھیں مسلمانوں، آج حضور گھر گھر میں موجود ہیں،
سب کی بہو بیٹیاں ذلیل ہو رہی ہیں، سب کے قتل ہو رہے ہیں، مسجدوں کے اندر فائرنگ ہو رہی ہے، ہندو کافر مسلمانوں کو قتل کر رہا ہے، مسلمانوں کو مار رہا ہے، حضور حاضر و ناظر ہیں، حضور موجود ہیں اور سب کچھ تماشا دیکھ رہے ہیں، پھر حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ حضور کا فیض آج بھی جاری ہے۔ بدبخت ہے وہ لوگ، نابینا ہے وہ لوگ، اندھے ہیں وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ وصال کے بعد فیض بند ہو گیا، معاذ اللہ ان کی قبر ہو گئی، زندہ نہ رہے۔ بدبختو تم زندہ نہ رہو، مصطفیٰ کو مردہ سمجھنے والوں۔ حضور کے موجود ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ارے تم حضور کی بات کرتے ہو، یہ جیسے سڑے ہوئے گلے ہوئے ایمان اور عقیدے کے لوگوں کی باتوں کے اوپر سنی مسلمانوں ذرا غور کرو۔ خوب تم نعرے لگاتے ہو، خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مولوی نقطے چھوڑتا ہے تو تم اس کے اوپر 10 فٹ کی بلندی پہ اچھلتے ہو اور سبحان اللہ الحمدللہ واہ 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 اور نعرے مارتے ہو۔ مفکر اسلام شیخ الاسلام یہ منہ اور مسور کی دال، یہ ذلیل گھوڑے شاہ، پتنگ شاہ، کتے شاہ، جس کا پیر جس کا ولی، یہ اس مقام کے اوپر تم نے بٹھا ہوا۔ مسلمانوں غیرت کرو، غیرت کرو، حیا اور شرم کو آواز دو۔ کہاں مر گئی تمہاری غیرتیں؟ اس کو تو پیر کہنا بھی اس کی توہین ہے۔ وہ سید المرسلین، وہ سید العرب والعجم، جس نے اپنی خادمہ حضرت بریرہ سے کہا تھا جب وہ آزاد ہوئی اور ان کے شوہر دیوانہ وار مدینے میں پھر رہے تھے، وہ بھی غلام تھے لیکن اب یہ آزاد ہو گئیں، ان کا مقام ہو گیا، تو اس نبی نے بریرہ سے کہا تھا بریرہ تمہارا شوہر تمہارے پیار میں ادھر ادھر گھوم رہا ہے، اپنا لو اس کو۔ تو حضرت بریرہ نے کہا تھا اے اللہ کے نبی یہ آپ کا حکم ہے، یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی رائے ہے؟ تو حضور نے فرمایا تھا نہیں یہ میرا حکم نہیں ہے، یہ میری رائے ہے۔ تو اس خادمہ نے، اس نوکرانی نے کہا تھا آقا اگر آپ کی یہ رائے ہے تو آپ کے رائے کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ بل بھی نہ آئے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت عائشہ صدیقہ جو حضور کے درسگاہ کی تعلیم یافتہ فارغ التحصیل تھیں، جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن سے ٹرینڈ کیا تھا، جو اتنی بڑی فقیہہ اتنی بڑی علامہ تھیں کہ ان کے دروازے پہ 200 300 صحابہ بیٹھ کے مسئلے پوچھا کرتے تھے، علم کا سمندر تھیں۔ جب ان کی توبہ قبول ہوئی، حضور انہی کے گھر میں بیٹھے ہیں اور توبہ قبول ہوئی، حضور کے اوپر وحی اتری اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے چادر ہٹائی گئی تو آپ مسکرائے اور آپ نے کہا عائشہ تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ نے تمہاری پاکی کے لیے قرآن کی 18 آیتیں نازل فرمائی ہیں۔ تو ان کے ماں اور باپ نے کہا تھا عائشہ نبی کریم کا شکر ادا کرو، تو عائشہ نے کہا تھا کیوں؟ ان کا شکر ادا کروں جنہوں نے میرے اوپر شک کیا تھا، میں اس کا شکر ادا کرتی ہوں جس نے 7 آسمان کے اوپر بیٹھ کے عرش سے میرے لیے طہارت اور پاکی کی آیتیں اتاری ہیں۔ اس نبی کی پیشانی پہ بل نہیں آیا، خوش ہو گئے۔ کیوں؟ یہی تھی اصل توحید، یہ ہے اصل توحید جو مصطفیٰ جان رحمت اپنے ماننے والوں کو سکھایا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے لوگو اگر تمہیں جوتے کی نال بھی مانگنی ہے تو اپنے رب سے مانگو۔ آپ نے کبھی کسی سے کوئی سوال نہیں کیا، آپ خود اپنے جوتے ٹانکتے تھے، آپ خود اپنے کپڑے صاف کرتے تھے، آپ خود اپنی بکری کا دودھ دہتے تھے، آپ نے سوال کرنا بھی توحید کے منافی سمجھائی۔ یہ ہے اصل توحید۔ اور یہ دیکھیں آپ کہ اگر آپ کا یہ فاسق و فاجر، شرابی، گجیڑی، بھنگیڑی، قبروں کا سجادہ نشین، چور، چکا، لٹیرا، زانی، بدکار، فاسق و فاجر، بے نمازی، اگر آپ زندہ تھا، زندہ ہے، زندہ رہیں گے۔ ان کا فیض ابو بکر و عمر کو جیسے ملتا تھا، فرق یہ ہے وہ بلا حجاب پاتے تھے، اب امت کو پردے کے پیچھے سے عطا کرتے ہیں، اور یہ پردہ ہماری آنکھوں کا ہے، مصطفیٰ کا نہیں ہے۔ اگر ہم پردہ ہٹا لیں میں نے اس لیے قسم کھائی تھی اور کہا تھا جو جھوٹ بولے اس پر خدا کی لعنت۔